یہ وہی حرکت ہے جو یہاں پہ مسلمان کرتے ہیں جی. وہ حدیث میں آیا جی 73 فرقے بنیں گے, لہٰذا ہم نے جو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنائے ہیں نا, بریلوی اور دیوبندی, بالکل ٹھیک کیا ہے. نبی اسلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ فرقے بنیں گے, اور نبی اسلام نے کہا تھا فرقے بنیں گے, یہ نہیں کہا تھا کہ بناؤ. یہ ہے جہلمی دجال. ہم اس کو جہلمی دجال اس لیے کہتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں یہ دجل اور فریب کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ فرقے ہوں گے, یہ نہیں فرمایا فرقے بناؤ. انڈیا کے 2 شہروں کو فرقے بن گئے. بھئی کہاں فرقہ ہے؟ بریلوی کوئی فرقہ ہے؟ ہم اہل سنت ہیں. امیر اہل سنت کس کا لقب ہے؟ مولانا الیاس قادری صاحب کا. مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم پاکستان ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو بریلوی نہیں کہا. اور جو بریلی سے پڑھ کے آتے ہیں ظاہر وہ اپنے نسبت دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مسلمان اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے جیسے جعلی لوگ جب اہل سنت کہلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم جعلی ہو, ہم سنی ہیں. پھر اس میں تفرقہ کر لی گئی, تمیز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت بریلوی ہیں. خود اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے استاد حافظ زبیر علی زئی کو یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہلائیں, آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائیں. تو جعلی لوگ تم خود اہل سنت میں جب ڈالو گے تو ہم کہیں گے ہم وہ سنی ہیں جو پاکستان اور انڈیا میں جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو لے کے چلتے ہیں. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سنی تھے. یہ جھوٹ بولا کہ جناب فرقے بنا لیے انہوں نے. تو کس نے بنایا فرقہ؟ یہ بریلوی فرقہ کس نے بنایا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں یہ فرقہ بنا رہا ہوں؟ بھائی نبی علیہ السلام فرماتے فرقے بنیں گے, تم نے کسی میں شامل ہونا ہے. وہ تو ہونے ہیں, خبر آپ نے دی نا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ظاہر ہے, آخری زمانے میں یہ ثابت ہوئی. تو فرقے ہوں گے تو آپ نے کون سے فرقے میں شامل ہونا ہے؟ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا وہ طریقہ وہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا جو اپنائیں گے ان میں آپ نے شامل ہونا ہے, وہ ہوگا جنتی. اور اس حدیث کو کس طرح جھٹلا رہا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں تحریف کر رہا ہے, دجل اور دجالی کام کر رہا ہے. فرقے تو بننے ہیں. نبی اسلام نے بھائی حکم نہیں دیا تھا, غیبی خبر دی تھی کہ بچ جانا. کتنا بڑا جھوٹا کمینہ آدمی ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دی تھی کہ بچ جانا. تو بچ جانا یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا اور وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. بچ جانا یا داخل ہونے کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ اس میں شامل ہونا, جب فرقے ہوں تو اس میں شامل ہونا جو میرے طریقے پر چلتا ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے. کتنا بڑا جھوٹا کمینہ آدمی ہے. اور حدیث کو کس طرح یہ دوسری حدیث بیان کر کے یہ کمینگی کرتا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنا کے, چست لباس پہنا کے, باریک لباس پہنا کر حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں؟ نہیں. دیکھ لیں کمینگی, حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں. وہاں تو واضح ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جو ننگی نظر آئیں گی. اور یہاں کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے کہ جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنتی ہیں. آپ علیہ السلام کتنے واضح طور فرما رہے ہیں کہ اس میں شامل ہونا ہے. گروہ ہوں گے 73, اس میں شامل ہونا ہے جو جنتی ہے. تو یہ بچنے کا تو نہیں ہے, پر وہ میرے طریقے پر ہوں گے, میرے صحابہ کے طریقے, بلکہ ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنتی ہیں, اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں. کتنا کمینہ حدیث میں تحریف کرتا ہے. اور آگے ذرا دیکھیں ایران والے بھی جہنمی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو فرقوں والی روایت جو تھی اس سے تم نے غلط رزلٹ کیسے نکال لیا؟ اور پھر وہ غلط رزلٹ ایسا نکلا کہ ایک فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے, باقی سب کو جہنمی. تو دوسروں سے جا کے پوچھیں, وہ ان کو جہنمی مانتے ہیں, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ نکلے گا کہ سارے جہنمی ہیں. سارے جہنمی ہیں. سب سے پہلا جہنمی تو ہے, کیونکہ اب آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اسی ویڈیو میں 5 منٹ کے بعد کہتا ہے کہ سنی پلیٹ فارم سے میں سلوٹ کرتا ہوں ایران والوں کو. سنی پلیٹ فارم, تمہیں تو کہنا چاہیے مسلم پلیٹ فارم, سنی پلیٹ فارم. اور اپنے آپ کو کئی ویڈیوز میں کہتا ہے میں سنی ہوں, باقی کوئی سنی نہیں ہے. تو سنی بھی فرقہ ہی ہے. مسلم شریف کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ امام ابن سیرین کہتا ہے کہ ہم اہل سنت سے روایتیں لیتے ہیں. تو امام ابن سیرین تابعی ہیں, 70 صحابہ کے شاگرد ہیں, تو وہ جہنمی ہوئے.
امام مسلم وہ جہنمی ہوئے. اور اس نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہا کہ جناب یہ سنیوں کی کتابیں ہیں, بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, ترمذی, سارے جہنمی ہوئے. اور ایران والے بھی جہنمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جہلمی دجال کے فتوے سے وہ بھی جہنمی ہوئے, کیونکہ وہ بھی فرقہ ہے, شیعہ ایک فرقہ ہے. تو کہتے سارے جہنمی ہیں, تو شیعہ بھی جہنمی, سارے ایرانی جہنمی. جہلمی دجال کے فتوے سے سارے ایرانی کیا ہو گئے؟ جہنمی. ایرانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو سلیوٹ کر رہا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہا ہے وہ جہنمی ہے سارے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں. بہرحال ہم اپنے پلیٹ فارم سے, ایک سنی پلیٹ فارم سے سلوٹ کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر کو بھی, جو شہید ہو چکے, جو آج کے ہیں, ان کے عوام کو بھی, ان کے جرنیلوں کو بھی. سنی پلیٹ فارم سے, سنی پلیٹ فارم. جناب علی مسلم آپ کو کہنا چاہیے تھا, آپ تو پھنس گئے, آپ تو پھنس گئے, اور آپ کے ابو جی پھنس گئے. حافظ زبیر علی زئی وہ اہل حدیث ہے, دوسرے ڈاکٹر اسرار وہ دیوبندی ہے, پیر نصیر وہ سنی جسے آپ بریلوی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ میرے استاد ہیں. جہنمیوں کو استاد بنانے والا جہنمی نہیں ہوگا. اب ذرا قرآن پاک پر کس طرح, یعنی اب پہلے حدیث میں تعریف کی, اب قرآن پاک میں تعریف کر رہا ہے. یہ خارجی کمینہ دجال. وہی تو آئی ہے قرآن میں, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زمین پر سب سے شریر لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی وہ آیات جو کفار سے متعلق مسلمانوں پر چپساں کرتے ہیں. آپ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لیں, ان الذین فرقوا دینہم, فرماتے باختلافہم فیہ فاخذوا بعضہ وترکوا بعضہ. یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں, جو کچھ چیزوں کو لے لیتے تھے اور کچھ چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. کون تھے یہ؟ یہود و نصارہ. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. تو مجھے آپ بتائیں, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنی شیعہ ہے؟ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث دے؟ تو یہ تو کفار سے متعلق ہے, مشرکوں اور یہودیوں نصارہ سے متعلق ہے. وہ مسلمانوں پر جس وقت کرتے ہو, چلو مجھے یہ بتاؤ, پھر تمہارے استاد زبیر الزئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. تمہارے استاد ڈاکٹر اسرار دیوبندی ان کا کوئی تعلق نہیں نبی علیہ السلام سے. تمہارے استاد پیر نصیر ان کا کوئی تعلق نہیں, اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہوں سنی جناب, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا سنی ہوں. 6225 جس کو تو ٹھیک مان چکا ہے, اس میں بھی تیرے عقیدے کے خلاف بات ہے, وہ میں آج کھولوں گا. اس کو بھی ضعیف کر. میں تو چاہتا ہوں کہ اہل حدیث بھی منکرین حدیث مان جائیں, بریلوی بھی, دیوبندی بھی. میں اکیلا اپنے آپ کو سنی کلیم کروں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں ہی سنی ہوں, تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں ہی سنی ہوں.